یہ سبحان اللہ بولو ذرا دا مولا جڑا اونچی سبحان اللہ بولے راتی سونے خواب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ دا دیدار عطا فرما جڑا اور اونچی سبحان اللہ بولے راتی سونے خواب امیر المجاہدین خادم حسین رضوی دا دیدار عطا فرما مولا جڑا ادو بھی اونچی سبحان اللہ بولے راتی سونے خواب داتا صاحب دا دیدار عطا فرما میں دعا دے سکتا ہوں اللہ تو اڈی آمین دا صدقہ تے رب تو اڈی سبحان اللہ دا صدقہ اے دعا میرے حق جو بھی قبول فرما رہا دلیل ضروری ہے محبت رسول دیاں علامتاں وہ ایسیاں واضح نے کہ انہاں نوں لبنا نہیں پیندا کریدنا نہیں پیندا وچوں پھرولنا نہیں پیندا بھئی کدھروں لب جائے تے اسی کٹ کے وکھائیے نہیں وہ صاف نظر آ جاندی تے پھر دوسری گل الجنس یمیل الی الجنس ایک مقولہ ساڈے بولیا جاندا ہے عربی پڑھن پڑھاؤن والیاں دے وچ بھئی جنس وال آپ ہی مائل ہو جاندی پیچھا نہیں رہندی جنس وال آپ ہی مائل ہو جاندی مثال دے طور تے اور جویں آندے نا 100 کوہ دور بھی اگر کوئی پردیس وچ اپنا ٹکر جائے نا تے بندے دا دل اودے ول مائل ہو جاندا ہے اور جویں ساڈے کو بھرا گئے نے کوئی دبئی گیا کوئی سعودیہ گیا اوتھے کوئی اپنے علاقے دا لب جائے نال دے پنڈ دا لب جائے نال دے محلے دا مگر پہنچ جائے تے کون انہوں ویلکم کرے گا وہ گجرا والے نہیں وہ آکھن گے کہ نہیں اے میرے پنڈ دا ہے اے میرے شہر دا ہے پاویں دور دور کوئی رشتہ داری نہیں تے میں کہو جڑا تعلق ہوندا ہے نا وہ اپنے آپ نکل آوندا ہے اسی طرح محبت رسول دسنی نہیں پیندی محبت رسول دا پہلی علامت تے پہلی نشانی یہ وے کہ جنوں رسول اللہ نال محبت ہوے او نبی دے عاشقاں نال بھی محبت کرنا شروع کر دیندا ہے جنہوں نبی نال محبت ہوئے پہلی نشانی کی آگئی جی نبی دے غلامہ نال کی کرتا ہے محبت کرتا ہے انہوں محبت ہو جاندی تکے نال ہی ہو جاندی ہے پاویں وہ رنگ کالا بھی کیوں نہ ہوئے پاویں وہ مارا کیوں نہ ہوئے پاویں وہ لسا کیوں نہ ہوئے لیکن جدوں انہوں پتہ لگ جائے اے بھی عاشق رسول ہے اے بھی میرے نبی نال محبت کرتا ہے اس سے واسطے ساڈے بڑے ایک نعرہ سانوں دیتا ہے انہوں نے کہا نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ بھئی جو بھی غلام ہے رسول اللہ کا ہمارا وہ امام ہے ساڈا اودے نال تعلق ہے ساڈا اودے نال واسطہ ہے تے مسلمان اونج بھی ایک جسم دی مانند نے بھئی رسول پاک نے فرمایا بخاری و مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس وچ ایک جسم دی مانند نے بھئی اس جسم دے ایک حصے دی تکلیف ہوے تے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے فرمایا اسی طرح ایک حصے چ راحت ہوئے تے سارا جسم ہی راحت محسوس کرتا ہے یہ مطلب یہ ہویا کہ مسلمان نو مل کے او دے نال رل کے او دے نال محبت کر کے او دے نال تعاون کر کے خوشی محسوس کرتا ہے فرق محسوس کرتا ہے تے چنگے اوکھے بھارے ویلے او دا ساتھ دیندا ہے سبحان اللہ بولو ذرا دم کے ایک باری اور اونچی ساری سبحان اللہ بولو اچھا یار ایک کام کرو اللہ تانوں برکت دے بڑے آج کل تے اونجی جدوں مہنگائی بہتی ہو جائے نا نوٹ چنگے لگن لگ پئی نے لیکن تسی ہن مہربانی انج کرو بھئی جدوں دل کرے نا ہن نوٹ سٹنے چاہیے نے مولوی تے او تو بجے بجائے پڑھا دینا انج ذرا ڈسٹرب ہو جاندا مول تہاڈی مہربانی ٹھیک ہے ہاں اونج بھاویں گھٹ پڑھا دینا پر انج نہیں اس طرح ذرا نا گل سمجھ نہیں آندی ذرا گل سمجھو ٹھیک ہے جی گل سمجھ نہ آئی تو پھر ایویں خالی ایڈا مجمع لاؤن کا مقصد کوئی نہیں ہونا میں چاہنا کو گلاں سمجھ جائیے اور انشاءاللہ مالکاں دے فضل دے نال میں کوئی بڑی گل نہیں کردا کیونکہ ریوڑیاں دے کے دین نہیں پڑھیا اساں کوئی چھولے دے کے دین نہیں پڑھیا خادم حسین رضوی دے کلمہ چکا کے نبی دا فرمان پڑھ گیا ہے اس لیے تانوں جڑی گل دساں گے نا وہ انہاں نوٹاں دی دسیاں نالوں بہتیاں قیمتی گلاں انہاں نال توجہ فرماؤ ذرا غور فرمانا ذرا مینوں نوٹ چبدے نہیں آؤندے سونے لگتے ہیں میں بھی بندہ بیچارا نا اس سے دنیا میں بھی اتوں ہی کہ وہ چینی وغیرہ خریدنا ہوتا ہے کی خیال ہے گڈی پٹرول بھی انہاں نوٹاں والی پینا ہے لیکن میں تہاڈی خاطر اے گل کیتی ہے کہ بھئی بندیاں نوں گل سمجھ آئے تے جے تسی بھی گل دا مول پھر بھی نہ پاؤ تے پھر اللہ تانوں مدین نہیں لے جائے ایک باری ذرا دم تے سبحان اللہ بولو میں اگلی گل شروع کراں اچھا دوسری شے جڑی علامت ہے نا محبت دی او وے کہ جنے نال بھی بندے نو محبت ہوے نا او دی غیرت دل وچ دھکے نال ہی آ جاندی بندے نو بھئی ماڑے تو ماڑا بندہ بھی ہوے ہے جی اونوں کم از کم پیو نال تے محبت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ماں نال تے ہوندی ہے نا گھر دے افراد نال تے ہوندی ہے نا
ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ महबूब ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جڑیاں میں حدیثاں تواڈے سامنے پڑھنا پیا نا، علامتاں بیان کرنا پیا، میں اگے حدیثاں تانوں سناونیاں نے، تانوں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوئے گا۔ لیکن اے دو جمع دو چار دی طرح گل سمجھ ہونی ہے، اس لیے جنہاں پہلیاں گلاں سن دتیاں ہور اگلی گل انہاں نوں سمجھ نہ آوے تے پہلیاں گلاں تے غور ضرور فرمائو۔ آخری تے ودیا تے بہترین علامت ایک کہوی ہے محبت مصطفیٰ دی کی بلا کہ جدو بندہ محبوب دے بارے غیرت مند ہو جاندہ ہے نا، محبوب دے بارے کی ہو جاندہ ہے جی، غیرت مند ہو جاندہ ہے، تے پھر او دی ایک علامت اے بھی ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جیڑا بندہ جیڑی شے نال جیڑی ذات نال محبت کرتا ہے او دا ذکر کثرت نال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو بھئی بیاہ دا ماحول ہے، کئی لوگ کی جناب مہندیاں کٹ دینے تے ہورے کی کر دینے، اللہ توفیق دیتی ہے بیاہ تے بھی نبی دے ذکر دی محفل چلی گئی ہے۔ یہ علامت ہے نا، بندہ سوکھا بیٹھا ہوئے تاں بھی ذکر رسول، بندہ پریشان ہو جائے تاں بھی نبی دا ذکر، بندہ اوکھا پہ جائے تاں بھی نبی دا ذکر، بھئی ایسے ذکر نے نجات نہیں ہے۔ ہن ایک حدیث شریف میں لگا سنان تے جے ذوق دا مظاہرہ فرماؤ تے میں عرض کراں ذرا دب کے بولو سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 2691 اور راوی نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اینی گل کرن لئی بھی بندے نوں تگڑے استاداں دا شاگرد ہونا پیندا ہے۔ تسی بٹھی جی سبحان اللہ بول چھڑی، دم کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب میرے ہاتھ جڑی کتاب ہے نا، یہ بخاری شریف دی شرح ہے۔ یہ بخاری دی کی ہے جی شرح، اور یہ بخاری دی شرح لکھن والے امام نے حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تے 855 ہجری چنہ دا وصال ہے۔ کیڑے سال جی 855، آج تو تقریباً کم و بیش بھی 800 سال پہلا دے بزرگ نے۔ کنے سال پہلا دے جی 800 سال پہلا دے بزرگ، تے آپ نے اے حدیث شریف جڑی بیان فرمائی ہے ایدی شرح کی تھی ہے۔ حدیث دا میں تو نمبر دار چھڑے ہے 855 تے سال لکھے ہیں وفات دا امام بدر الدین عینی دا۔ حدیث دا نمبر ہے 2691 انہاں گلاں توجہ کریا کرو، یاد رکھیا کرو، نہیں تے یوٹیوب تے بیٹھے بڑے بڑے اور پاگ بن کے میں حدیث کا یہ نمبر ہے تے مطلب اپنی مرضی دا بیان کر کے تے جناب قوم نوں ورگلا دے دین، رسول پاک تو دور کرتے تے میں کہ جو قوم دا نوجوان خود رسول اللہ دی حدیثاں یاد رکھن لگ پوے تے میں کہنا آਉਣ والی نسلاں دی بھی یہو جی تربیت ہوے بھئی شیطان آپ بھی آ جائے تے رسول اللہ دے غلاماں دا ایمان کمزور کر سکدا۔ اس لئے پھر یاد کر لو 2600 پھر بولو 2691 ماشاءاللہ۔ اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے۔ جنہاں اونچی بولے ہے رب انہاں نوں مدینے 2 باری کھڑے تے جنہاں ہولی بولے اللہ انہاں نوں 1 باری مدینے دی حاضری نصیب فرمائے، تے جنہاں ہن اونچی سبحان اللہ بول دے اللہ انہاں نوں 3 باری مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ دعا کر سکنے ہیں جی۔ ہن توجہ ہے میرے ال ذرا دھیان ہو گیا ہے۔ لو جی میں لگا پڑھن حدیث شریف، اے بخاری دی حدیث ہے 2691 اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ یہی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں۔ ایک جلیل القدر سے ابھی نے سنے نبی پاک علیہ السلام دے کی فرمانے نے ذرا غور کرنا حدیث شریف دی طرف۔ کہتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نا سنے نبی پاک کی خدمت جو حاضر ہوئے، صحابہ سنے نبی پاک دے کول بولی جاؤ میرے نال سر ہلاؤ تو اڈی مہربانی ہے، 4 پٹھی آلے ہو اللہ تو اڈا مقدر وقت 4 چھڑے بلند کر چھڑے، ٹھیک ہے جی، جے تو اڈے
کوئی اور مطلب ہے تو پھر نہیں، تے جے چار دا مطلب ہے بلند کرنا تو پھر اللہ تواڈے مقدر چار چھڑے سب کے سوال کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی خدمت سے ابا حضر ہوئی آپ کی عرض کی تھی سنے نبی پاک لو اتیتا عبداللہ ابن عبی یا رسول اللہ جڑا عبداللہ بن عبی ہے منافقہ دا جڑا سردار ہے رئیس المنافقین ہے تو کلمہ پڑھ گا ہے کہنگا منو نبی نال بڑی محبت ہے کہنگا میں آج کے رسول ہاں کہنگا میں بڑا بڑا مسلمان ہاں میرے نالوں بات کہ کون اللہ تے رسول نو ماندا ہے ایک مولوی بکھرے آگے لے یا رسول اللہ کہنا کہ انج ہے پر یا رسول اللہ او دے نال صلح نہ کر لئیے جا کے حضور او دے نال صلح نہ کر لئیے سنو جی غور کرے ذرا ہن پہلی شے صحابہ کرام دے دل دے اندر سونے نبی پاک دی محبت سی تے اس گل دی خواہش بھی سی بھی بندہ پاویں مٹھ ہے جان دے نہیں سن سارا کچھ سونے نبی پاک تے جان دے سن او دے بارے صحابہ سارا کچھ نہیں سن جان دے اس لیے انہاں دے دل خواہش کی آئی بھی پاویں بندہ جیہو جہا بھی ہے یا رسول اللہ جا کے صلح نہ کرا بھی او دے نال چلو مکے دا چودھری ہوئی ہے نا بڑا بندہ ہے سیٹھ آدمی ہے جو دے نال بندے بھی بڑے سارے نے حضور صلح صفائی نہ کر لئیے آج کل ساڑھے نہ رسیا رہی ہے تے سونے نبی پاک مصلح امت سن میرے محبوب نے فرمایا صحابہ چلو جویں تسی کہیں دے ہوئے کر رہے ہولی بولو کہ کوئی سن نہ لوے آنی کالو پار بیٹھا صحابہ چلو صلح کر رہے ہیں حضور چلے نبی کریم علیہ السلام ایک سواری تے سوار ہوئے راقب حمارن حضور ایک گدے تھے جنہوں اسی اپنی زبان گدہ یا کھوتا کہنے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت جدوں اس سواری دا نسبت دی حضور نال ہو جائے گی تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی پتہ کی فرما دیں آپ فرما دیں پھر گدہ نہ آکھیا جائے ہاں پھر کھوتا نہیں کہنا کی کہنا ہے فرمایا ہمار کہنا میں خالی ہمار کہانی ہمار رسول کیا جی ہمار رسول او دا نام کی سی کہ نام تے تاریخ ہج لکھیا سی او دا یافور بھئی اس ہمار دا نام سی یافور جدھے تے حضور سوار ہوئے میں خالی یافور کہیے امام محمد رضا نے فرمایا ہے تی انجھے اے سواری ہے تی انجھے لمبے گنہ والا جن عرف گدہ کیا جاندہ ہے لیکن جب اس کا نام یافور ہے تے انہوں نسبت سونے نبی پاک نال ہو گئی ہے ہن خالی یافور نہیں کہنا بلکہ انہوں بھی ادب کرنا ہے کیونکہ ہن کہنا ہے ہمارے رسول یعنی حضرت یافور انہوں نام تو پہلا بھی حضرت لانا ہے حضرت یافور کیونکہ یہ بھی ہن عام نہیں رہا نبی دی نسبت نالے بھی خاص ہو گیا ہے نبی دی نسبت نالے بھی کی ہو گیا ہے اچھا جی میں سیدھی گل اگے کھڑا فانطلق المسلمون یمشون معه نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضور دے نال نال ٹر پئے تے حضور ایک سواری تے سوار ہمار تے سوار تشریف لے جا رہے نے اے حدیث شریف دے لفظ نے جی پھر اوتھے جڑی زمین سی نا وہی ارض سبھی ختم جڑی زمین سی او شور دے دا سی کٹا کٹا بڑا سی اوتھے او جتھے جو حضور دی سواری لنگدی سی کھر ماردی سی تے کٹا اڑدا سی کسے صحابی نے بھی اینج کر کے کپڑا منہ تے نہیں رکھیا کسے بھی کپڑا منہ تے ہاتھ نہیں رکھیا بھی کٹا پہ اڑدا ہے بلکہ صحابہ دا انداز کی سی کہ حضور دی سواری جاوے پئی پیروں نال کٹا اڑدا سی میں کہ یہ ہے ادب مصطفیٰ صحابہ دے چہرے تے کٹا پیندا سی تے اور ملدے سن اور ملدے سن بے یہی تو وہ خاک ہے جو میرے رب کو بھی بڑی منظور ہے کہ غلاموں کے چہرے چمکا رہی ہے بھئی اپنے ورگا صحابہ سمجھتے کہ انج کرتے بھئی نہیں کرتے میں کہ سگا باپ بھی جاندا پیا ہوئے نا سواری دے سوار تے کٹا اڑدا پیا ہوئے تے پتر نوں بڑی محبت بھی ہوئے نا تے منہ ضرور ڈھک لے گا ہے اور کم از کم آج دے زمانے سے ماسک لا لے گا نہیں پر نہ رکھ لے گا منہ دے کے میں کہ صحابہ نے تو یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ حضور تو حضور ہے ساڑھے ورگے حضور نہیں حضور تو ایسے لاجواب ہے بے مثل بے مثال ہے کہ رب دوجا محمد بڑھایا ہی کوئی نہیں جے قیامت تک ہونا بھی کوئی نہیں سمجھا Ya Rasul
سمیٹا توجہ ہے اور گل سمجھ آ رہی ہے اتھوں تک ماشاءاللہ جنہوں سمجھ آئی ہے اتھوں تک دب کے سبحان اللہ بولو ذرا کسے کہنا لیا کہ ادب کا حص زیر آسمان از عرش نازک تک نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا وہ جھلیو یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے یہ اس بارگاہ کا ادب عرش الہی سے بھی زیادہ ہے عرش الہی سے بھی زیادہ ہے اس بارگاہ کا ادب اور میں اس کی شان کیا ہے فرمایا حضرت جنید بغدادی جیسے حضرت بایزید بستامی جیسے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں تو ساری اپنا کوٹ لیں جنے مبادہ کی دے اچھا ساری نبی کی بارگاہ چنا آ جاوے یہ ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لو جی حضور دی سواری پہنچی جدو نبی کریم علیہ السلام دی سواری پہنچی نا فقال الیکا انی واللہ لقد آدانی نتن حمارکا لو جی عبداللہ بن ابی نکلیا اندروں باہر انہیں نکل کے نا جو کہ منافق سی کی سی کلمہ تو پڑھنا سی نا ہوگی کیوں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی کہیں در سی وہ بھی کہیں در سی میں آج کے رسول اللہ وہ بھی کہیں در سی میں مسلمان وہ بھی کہیں در سی میرے نام چنگا کون اللہ نے جان ہے میرے نام بہت رب نال کیدا تعلق ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں در سی میں بڑا اچھا مسلمان ہوں اے مولوی ہے وہی کلمہ کرتے میں بہت بڑا آج کے رسول ہوں یہ بھی عبداللہ بن ابی کہندا سی کلمہ پڑھتا سی جویں سانو لوکی بات کہندے نا لبیک والےو ہاتھ ہولا رکھیا کرو تسی فلانے نوں بھی آندے انہاں نال رل کے میں کہ جڑا مردیاں نوں بھین بھرا آکھے مسلمان نبی دا غلام مر تے سکدا ہے ایہو جے مردوداں نال تعلق رکھ سکدا ہاں تے جڑا رسول اللہ تے گستاخاں کولوں 9.32 ملین پاؤنڈ لے کے رسول اللہ کی ثابت شدہ گستاخاں نوں آزاد کرواوے تے کریڈٹ لوے تے یورپ دی غلامی تے فخر کرے میں کہ نبی دا سچا غلام مر تے سکدا ہے لیکن ایہو جے منافقاں دے نال تعلق رکھ سکدا نہیں سب نبیان فقتلوا من سب نبیان فقتلوا من سب نبیان فقتلوا توجہ رکھو جناب وہ باہر نکلیا منافق سی اتوں تو کلمہ پڑھدا سی اندروں اودے دل چ بے ایمانی سی جدوں باہر نکلیا نا نکل کے تے وہ کٹا پہ اڑدا سی تے اونے انج کر کے نا پرنا اپنے منہ تے رکھ لیا تے اونے ایک جملہ بولیا جملے تے غور کرنا میرے بھراؤ دوستو بزرگوں تے میرے بچیوں میری ملت دے آن والی ملت دے اس ملک دے مستقبل اے بچے میں جن توجہ حاصل کرنا چاہنا مہربانی کرو یا گل سٹے اور نہ ضائع نہ کرو اس منافق نے آکھیا کلمہ پڑھدا سی کٹا اڑدا پیا سی جدوں باہر نکلیا نا سونے محبوب آئے سن صحابہ نال سن صحابہ دے کلمہ نال بھی کٹا پہ اڑدا سی اونے انج کر کے اپنا منہ ٹکیا تے ٹک کے اونے گل آکھیا کہندا لقد آذانی نقر حمارکا کہنے لگا رسول پاک نے نہیں آکھیا حضور کو مخاطب ضرور کیتا پر برائی حضور دی نہیں کی تھی حضور دی سواری دی برائی کی تھی اور سواریوں گدا سی وہ ہمار رسول وہ کہنے لگا تو آٹی سواری دی بو نے میرے نک کو پریشان کر دیتا ہے یعنی انہیں نک ٹکیا تے کہنے لگا تو آٹی سواری تو میں نے بو آ رہی جدو نے اتنی گل کی تھی نا جی ہم سنے ہو ذرا جب نبی کا غلام ہوتا ہے وہ یہ بات تو تصور میں سوچ بھی نہیں سکتا اب غلام کیا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے ایسی حدیث لفظ نے فقال رجل من الانصار منهم ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور کے غلام جڑے حضور دے نال سن تے پیدل ٹور کے آئے سن عبداللہ بن ابی دا کار تے مقصد کی سی اور دا بولے ذرا ماشاءاللہ کی مقصد سی صلح کرنا آئے سن لیکن حضرت جڑے صحابی کھڑے ہوئے انہاں دا نام لکھیا گیا قیلا انہو عبداللہ ابن رواحہ تھا اے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کھڑے ہوئے نبی کے غلام سن غیرت جاگی کیوں کیونکہ نبی نال محبت سی نبی نال محبت سی کہ غیرت تے میں علامت دسی ہے نا بھئی تو محبت ہو رہے تے غیرت جاگ لی تے پھر رنگ کی بخاندی سنو ذرا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے پتہ کی جملہ بولیا کہنے لگے عبداللہ ابن ابی تو کہتا ہے کہ تجھے رسول اللہ کی سواری کی بو نے پریشان کیا اور میں سن تیری کستوری کی خوشبو نہ ہو جملہ سمجھو جملہ او کستوری جڑی تیری ہے او کستوری جڑی تیری ہے اور میں تیری کستوری دی خوشبو نہ لو رسول اللہ کی سواری دا پیش
اللہ میں جملہ سمجھا نہیں سکیا پھر غور کرنا ذرا میں کستوری سونگی جے کری ویسے تو اٹھے جو کہنے سونگی کستوری چلو اصلی نہیں تھی جلدی تے سونگی ہونی ہے بھئی خوشبوہاں وچوں مہنگی ترین خوشبو ہے کستوری ہر بندے دے نصیباں جو نہیں ہوندی آج کل دی امیراں ہوئی نہیں لبدی ایڈی مہنگی خوشبو ہے تے او ایڈی مہنگی خوشبو ظاہر ہے جیڑی مہنگی ہے وہ کوئی عام تے نہیں نہ ہوئی تے حضرت عبداللہ ابن رباح نے جملہ کی بولیا فرمایا تیرے کول ہوے کستوری بھی او بھی بدبودار ہے کیونکہ تیرے دل وچ نبی دا پیار نہیں تے جے پوچھے ساڈے کولوں تے مصطفیٰ دی سواری حضور جڑی سواری تے سوار ہو جان او سواری پیشاب کر دے فرمایا مصطفیٰ دی سواری دا پیشاب بھی تیرے نال زیادہ پاکیزہ تے طیب و طاہر ہے غیرت کا مظاہرہ فرمایا اچھا سونے نبی پاک موجود سن کے نہیں بولو یا اللہ جیڑا بولے مدینے لے جا حضور موجود سن کے نہیں گی تے جے گل غلط ہوندی تے سونے ڈاک دینا سی کہ نہیں لیکن میرے محبوب نے منع نہیں کیتا ہو اگے اے حدیث دی وضاحت حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی ہے متعدد احادیث کی روشنی میں صرف ایک دو گلاں تے عرض کر کے تے گفتگو لگا سمیٹن ہن تک یہ منظر نامہ ذرا غور کرو جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے گل آکھی نا فرمایا تیری کستوری نالو رسول اللہ دی سواری دا پیشاب زیادہ پاکیزہ ہے سونے نبی پاک نے منع نہیں فرمایا جدو ایڈی گل سنی تے عبداللہ بن ابی جڑا منافق سی او دے نال دے بندیاں نوں چڑھ غصہ گیا لو جی انہوں نے للکرا مار دیتا انہوں نے کیا بھئی فَقَادِبَا لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِّن قَوْمِهِ انہوں نے ایک بندہ بول گیا غصہ کر کے نہ کہنے لگا وہ تسی یہ تے صلح کرنے آئے ہو لڑائی کرنے آئے ہو تسی ساڑھے سردار نوں پیدا کھولے اسی تو انہوں کیا نہیں دینا اور للکرا نے مارے اچھا جی تو انہیں للکرا مارے پھر کی ہویا حدیث سے لفظ سنے ہو تو اڈا ایمان تو آدھا ہو جائے گا تو انہوں سمجھ آ جائے گی جو محبت رسول نبی دے صحابہ کر کے بکھائیے آج دے دور چ لبیک والے کر کے بکھا رہے ہیں تم سمجھ آئے گی بات فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَقَانَ بَيْنَهُمَا دَرْبٌ جنہیں صحابہ موجود سن سارے اے غور کرو میری گالہ جناب جنہیں صحابہ موجود سن سارے باؤں اٹھوں گے لیں گے مٹھے بولے سبحان اللہ بولو ذرا محبت جناب کہتے ہیں مولانا سخت بات نہ کرے میں کہ کیوں نہ کریے حضرت حضور کی بات میں نرم رویہ رکھنا چاہیے میں کہ بھی سنا سنا کرنے جائے وہ نرم رویہ حضور کے بارے میں بات کرتے ہوئے سمجھوتا نہیں کرتا سخت رویہ رکھتا ہے تو میں کہ جو سخت رویہ رکھے وہ سچا عاشق کے رسول اور صحابی ہے آج کے زمانے میں ان کے طریقے پر وہی ہے جو گستاخ نو دیکھ کے باما ڈونگلے تے چھری کٹ کے وٹ کے چھوٹے لا کے رکھ چھڑے تے گلی تو یہ کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ہے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروں جہاں میں کیا سجنا تم تو دعوے عشق رسول دے بڑے سوکھ ہیں میدان اس کھلو کے لبیک یا رسول اللہ کہنا گل ہو رہے لو جناب انہوں نے کار سی اگلے دے کار بار کے اور جو میں آج کل جملہ نہیں مشہور انڈیا نے کہنا ہے ہم پاکستان کو اندر گھس کر ماریں گے میں کہا پتر تو آٹے بڑے بھی نہیں گھس سکے ایک ایک غضبہ ہند آلہ جو لبیک آلہ تو آٹے اندر گھس کے لال قلعہ سے بھی رسول اللہ دی عزت پر چم لہران گے انشاءاللہ اجینا سن تو آٹے پڑھو بڑے بدلے لڑے جنہیں ڈاؤٹ لینا دے ابھی یاد رکھن اے جنہیں دو چار سال پہلا سانو داڑیاں تو پھڑ جیلہ چھٹے ہیں نا پتروں سانو سارے ہاتھ یاد نے ایک گلمیاں تے کیڑے پہنچے کہ ساڑیاں پاک باز بیویاں دے دوپٹیاں تے کیڑے ہاتھ پہنچے
گل سمجھ آئی نے؟ یہ سارے اختیار ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. غیرت مند قوم اپنی غیرت تے سمجھوتا نہیں کرتی. ذہن وچ رکھنا وقت آئے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بچیو جس دن آپ عدالت بیسی دل جڑا دل لکھیا بھرنا بھئی ایک لمحے جڑی تساں خطا کیتی وہ سارا حساب لینا اساں رسول اللہ دے غلاماں تواڈے کول. غور کرنا جناب. پھر ہویا کی ہائے 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 اصحابہ فقان بینہما درب. سارے صحابہ ان کر کے بامٹ ہو گئیاں. اچھا وہ بندے اندر گئے گھراں چ بڑے انہاں چھریاں کٹ لیں کی لیاں دیاں جی. غور کرنا ذرا. یہ حضور تے صحابہ صلح فرمان گئے. میں کہا گل صلح دی بھی ہوئے تے گل حضور تے آ جائے عزت رسول تے آ جائے تو صلح والی تھاں بھی صلح نہیں رہندی. صلح والی تھاں بھی صلح نہیں رہندی تے لڑائی والی تھاں صلح کتھوں آ جائے گی. بالجلیل انہاں چھریاں کٹ دیاں چھریاں کٹ کے لیا کے انہوں نے حملہ کرتا. ادھر حضور دے غلاماں کی کیتا ہتھیار تے لے کے نہیں سن آئے. تلواراں بھی کول کوئی نہیں. ڈانگا چھوٹے بھی کول کوئی نہیں. بعض صحابہ چپڑا پائیاں سن جوتیاں پائیاں سن بعض وہ بھی نہیں سن پائیاں. جڑے بھئی دنیا تو بے رغبتی کے اندر زندگی گزار گئے کئی دن فاقے نال. جدوں صحابہ نو آپس وچ بھوک لگدی سی نا تے ایک دوجے نو مسئلہ پوچھ لیندے سی کہ اگلا بندہ کسی دے نکاح تے ویکھ کے کچھ کھان نو ہے تے دے چھڈے. تے جے کک نہیں سی نا لبدا تے آندے نے یار 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی تے جن عربی محمد رٹھا تے رجے تو ہی جہانی. تے کہندے سن چلو پھر وہ کہندے میرے کول بھی کھان لی کچھ نہیں تو دن تو میں بھی کچھ نہیں کھادا. کہندے سن چلو پھر حضور کولوں ہی نا مسئلہ پہنچائیے. سونے دا مکھ ویکھا کے بھوکا لے جان گیاں. میں کہ یہ محبت مصطفیٰ ہے. ہن صحابہ اس فقیری دے عالم وچ کیتا کی جناب. میں لگا کرن اشارہ تساں اس گل نو سمجھنا ہے. اے بخاری دے لفظ نے ول بالجرید والایدی. صحابہ اینج کر کے نا اے کسونے بنا لے. آئے مٹھے بولو کتے کوئی سمجھدا نہیں. اے مولوی کولو اپنے گل پہ سناوندا کتے کو کل جھوٹیاں نہ پا دے تانوں. وہ اللہ دے بندے بخاری دی حدیث ہے. نمبر میں تو دس بیٹھا میرے کو پوری شرح موجود ہے. کوئی بندہ گل غلط ثابت نہ کرے کیونکہ میں کتاب اثر نہیں ہوتی خالی حدیث ہے. یہ ساری شرح بھی موجود ہے. صحابہ کو سنے بنا لے. میں کہ جو اوپر سے کلمہ پڑھے تو آنکھیں میں نبی کا غلام ہاں تے ختم نبوت تے کرے سمجھوتا تیرا تو آنکھیں میں نبی کا غلام ہاں تے رسول اللہ دے گستاخ دے محترم دے وے کوٹ تے میں کہ میاں دا حال رسول اللہ دے غلامہ کول کیے. فرمایا بالعیبی صحابہ کو سنے بنا لے. تے بعد صحابہ کی کیتا جی ہٹ پیرا تو جتیاں لا لئی. جتیاں لا کے ہاتھ پھاڑ لئی تے منافقاں نو پا لیا لیا. سونے نبی پاک دے سامنے صحابہ منافقاں نو کسون بھی پھیرے تے جتیاں بھی پھیریاں تے گل ہی کوئی آخری او میاں رشتہ داریاں بعد وچ نبی کی غلامی پہلے وے. میں نے کہا میاں یہ ہے محبت مصطفیٰ. جے تیرے دل وچ رسول اللہ دی غیرت کوئی نہیں تے تیرا دعویٰ سچا ہو سکتا نہیں. اور ایک آخری گل لو جناب ایتھے میں ایک پوائنٹ والی گل تہاڈے سامنے ذکر کر جاواں. وفیہ جواز المبالغۃ فی المدح. حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے حدیث شریف دے ماتحت جملہ لکھتے نے کہندے نے کہ اس حدیث تو ایک اور گل بھی ثابت ہوئی. کوئی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کوئی چھوٹا جملہ تو نہیں بولیا کڈی بڑی گل کر چھڑی. حالانکہ کوئی بندہ ہوندا ساڈے ورگا تے ہوے پوچھ ہی لیندا حضور تساں دوواں دا تقابل کیتا سی. بھئی عبداللہ بن ابی دی کستوری لے کے تے سونے نبی پاک دی سواری دے پیشاب دی جی تساں کوئی میچ کیتا سی چیک کیتا سی تقابل کیتا سی کہ بغیر تقابل کیتے ہیں. فرمایا جدوں گل حضور دی آ جائے تقابل کیتے ہو بغیر ہی گل ہوندی ہے. اوتھے تول کے گل نہیں ہوندی انگلاں تے گن کے نہیں ہوندی. اینے روپیے میں مسیتے دے بیٹھا میں روپیے 50 بھیجے نے تے میرے نانے دا ذکر کیتا ہی نہیں. کی خیال نہیں کرنے نا جی لوگ تے میں روپیے 100 دیتے نے مولوی میرے دادے دی دعا کیتی نہیں. میرے بڑے بھرا دی میری خالہ تے میری پھپھو دا نام تے لے لیا سو میرے دادے دا نام اگوں تو میں بھی 100 نہیں بھیجنا. میں کہ میاں جے گن گن کے اللہ رسول دے دین نال گلاں کرنیاں نہیں نا تے پھر نتیجہ اے نکلنا ہے. پھر حکمران جی نے آنا ہے نا انہیں آکھنا اسی منگائی
دینا پھر بندے سوچنا نہ کہنا ہوں اسی نہ اگے جوگے تے نہ پیچھے پہلے تو کہہ لیں سی عمران خان کے دور پیچھا مڑ وے میاں تیری لوڑ پی گئی ہوں پیچھا مڑیا ہوں ساڈے سینیاں تے چڑھیا ہوں سانو جناب ساہ بھی نہیں آن ڈیا ہوں اصل گل کتوں کریے نہیں یہ پچھلی حکومت کے کمال نے تو میں کہ ادو پیچھا 35 سال کتنے کمال کر اللہ عقل دی توفیق دے وے سیاست اپنی جگہ تے میاں رسول اللہ دی غلامی اپنی جگہ تے کی جملہ بولیا جی فرمایا اس حدیث تو ثابت ہوتا ہے جواز المبالغہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ سونے نبی پاک دی شان اور عظمت اور ذکر جدو کیتا جائے گا وہ دے وچ مبالغہ کرنا جائز ہے وجواز المبالغہ فی المدح نبی دی شان وچ مبالغہ میں کہ مبالغے دی ایک صورت ہے جیڑی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اختیار کی تھی ایک صورت ہے ٹائم بیادہ ہوئے پھر بھی ذکر رسول سج جائے اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے سبحان اللہ اونچا بول چھڑو گا جی فوت کی ہو جائے تامی ذکر رسول رب پتر دے ہوئے تامی ذکر رسول پتر بھی ہونا ہوئے تاں ذکر رسول تیر نہیں ہوئے تاں ذکر رسول بھئی کام چنگا ہو جائے بھئی کوئی نقصان نہ ہوئے فائدہ ہوئے تاں ذکر رسول کوئی کاٹا پہ جائے تاں ذکر رسول دے وسیلے نال دعا تے میں کہ وہ جواز المبالغہ تے مبالغے کا جائز ہونا فی المدح نبی کے نبی کی مدح کرنے میں یا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے دا مطلب یہ ہویا حضرت امام بدرالدین عینی نے آج تو 800 سال پہلے دسیا پیچھے بندے نبی دی شان بیان کرنے مبالغہ کرن سمجھ لوی اے وہی نے جڑے سچے حضرت ابوبکر صدیق نو منن والے نے جڑے صحابہ دی جماعت نو سچے منن والے جڑے دو نمبری کردے نے کہندے نہیں نبی کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 ہیں نبی کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی نبی بھی کھاتے ہیں ہم بھی نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی نبی کی بھی اولاد ہے ہماری بھی نبی کی بھی شادی ہوئی ہماری بھی تو نبی تو ہم جیسے نا میں کہ در فٹے منہ کے دن آنو دے جمدہ ہی نا یہ تقابل کرنا سیا دن آنو دے جمدہ ہی نا سن رسول اللہ کے غلاموں کا نظریہ کیا ہے کہنے والوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي سونے تو اڈے برگا سونا میری آنکھ تکی ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء سونے کوئی کہہ سکتا ہے بھئی احسان تو نہیں تکیا عرب دے جزیرے تو باہر تکیا نہیں وہ ایک کوئی باہر دے ملک کی چھوڑے یا رسول اللہ میں اوہ نات کا بھی بند کر دیا فرمایا اجمل منکا لم تلد النساء رب یہ ہوئی ماں کوئی بڑائی نہیں جرا تو ہڑے ورگا سونا لال جم سکے